بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ میں کافر ولید نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ معاذ اللہ۔ ولید بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا کہ مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ کیا واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ لوگ بھی بت کے منہ سے وہی جملہ سن سکیں۔ جب بہت بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا ہر دن حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہو، گمراہ ہو اور گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم سچے رسول پر ایمان نہ لائے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار ملا جو سبز پوش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور ایک مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام محین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن ہے جس کا نام مسافر ہے، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر رہا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق غلط بیانی کر سکے۔ مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ اس بت نے بولا وہ میں نے ہی کہا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اسے اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی کہ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ دور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں، وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں ڈر رہے ہو جبکہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری گال سے خون بہہ رہا ہے اور میرا ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جنوں مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ تو ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں
یا معذور کر دوں؟ تو اس نے کہا کیوں، تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب پورا کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا اور میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس ایک تھپڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، وہ بھی مجھے نہیں کھول پائے۔ ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے، لیکن کوئی بھی نہ کھول پایا۔ تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اچھا وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے خون بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اور تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال کے بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس لیے اشرف المخلوقات ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔